بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ابھی انشاءاللہ بلا تاخیر حافظ مسعود عالم صاحب آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں، بے حیائی فحاشی کے راستے اور ان سے بچاؤ کیسے ممکن ہے، انشاءاللہ بیان فرماتے ہیں حافظ مسعود عالم صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزه ونفخه ونفثه قال اللہ تبارک وتعالی ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وقال عز من قائل قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن وقال سبحانہ وتعالی وذروا ظاہر الاثم وباطنہ۔ فضیلت مآب علماء کرام، مشائخ، اساتذہ، دعات، مبلغین گرامی منزلت جو مجلس میں تشریف فرما ہے، عزت مآب احباب گرامی، حاضرین کرام جو اس بابرکت اجتماع کے اندر تشریف فرما ہے، آپ لوگ ذرا تھوڑا تھوڑا سمٹ کے آگے ہو جائیں۔ جو ساتھی کھڑے ہوئے ہیں شاید ان کو جگہ نہیں مل رہی تو وہ بھی بیٹھ جائیں۔ علم کی مجلس کا ادب یہ ہوتا ہے کہ انسان قریب ہو کے بیٹھے، طالب اور متوجہ بن کے بیٹھے، لینے کے لیے بیٹھے، اور یہ کوشش کرے کہ اللہ رب العزت کی کوئی بات جو سنائی جا رہی ہے، پہنچائی جا رہی ہے، وہ میرے دل میں اتر جائے اور میری زندگی کا حصہ بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات اور جو فرامین عالیہ ہم تک پہنچائے جا رہے ہیں، ہمارے کانوں کے ساتھ ٹکرا کے ہمارے دلوں میں اتر رہے ہیں، یہ واقعتاً ہمارے دل میں اتر جائے اور ہم ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ یہ کانفرنس مقام شرم و حیا اور پیام شرم و حیا کے نام سے یہ ہمارے احباب گرامی اس کا اہتمام کرتے ہیں، اس کا انعقاد کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی مبارک اقدام ہے اور بڑی قابل قدر کوشش ہے اور بہت ہی مستحسن عمل ہے، اس لیے کہ آج ہمارا انسانی معاشرہ عمومی طور پر اور بالخصوص مسلمانوں کے اندر شرم و حیا کو کمزور کرنے اور فواحش و منکرات کو فروغ دینے کی بڑی ہی گہری منصوبہ بندی کے ساتھ ایک تحریک چلی ہوئی ہے کہ انسان کو فواحش و منکرات کے اندر اس طرح منہمک کر دیا جائے، اس طرح مستغرق کر دیا جائے کہ اس کی انسانیت ہی باقی نہ رہے، اور یہ معاشرہ، مسلمان معاشرہ، اسلام
وہ دین ہے کہ اس دین اسلام کی پہچان ہی حیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے، ان لکل دین خلقا، ہر دین کا ایک امتیازی خلق، ایک امتیازی وصف اور ایک امتیازی پہچان ہوتی ہے۔ وخلق دین الاسلام الحیاء، اور دین اسلام کا امتیازی خلق وہ حیا ہے، با شرم ہونا، با حیا ہونا، حیا دار ہونا۔ اور شیطان جو ہے، جو انسان کا دشمن ہے، اس کی سب سے زیادہ کوشش یہی ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں روزی فرمائی ہیں ان میں سے کھاؤ، یعنی پاک رزق، حلال رزق کھاؤ۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، شیطان کے قدموں کے اوپر نہ چلنا، یعنی جو شیطان کے راستے ہیں ان پہ نہ چلنا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ، یہ تو تمہیں صرف اس چیز کا حکم دیتا ہے۔ انما اہل علم تشریف فرما ہے کہ اس کی ساری کوشش اس بات کے لیے ہے، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، برے کام کرو اور بے حیا بن جاؤ، یہ اس کی کوشش ہے، یہ اس کی کوشش ہے۔ اور جو اس نے کاروائی جنت میں کی تھی ہمارے ماں باپ حضرت آدم علیہ السلام اور ہماری اماں جان حضرت حوا کے خلاف، ان کو بڑا خیر خواہ بن کے اور بڑا ان کا ہمدرد بن کے دھوکہ دیا، فریب دیا۔ وسوس لہما الشیطان، شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا، ان کے دل میں یہ بات ڈالی اور ان کے ذہن میں یہ بات اتاری، وسوس لہما الشیطان لیبدی لہما ما وری عنہما، کہ یہ درخت کھا لے جس سے اللہ نے روکا ہوا ہے۔ اور اس کا مقصد کیا تھا؟ اللہ قرآن میں کہتے ہیں، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فوسوس لہما الشیطان لیبدی لہما ما وری عنہما وقال ما نہاکما ربکما عن ہذه الشجرۃ، چکمہ یہ دیا کہ اس درخت سے تمہیں اس لیے روکا گیا ہے کہ تم یہ کھاؤ گے تو فرشتے بن جاؤ گے، اور مقصد اس کا کیا تھا؟ فوسوس لہما الشیطان لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما، مقصد اس کا یہ تھا کہ یہ ننگے ہو جائیں، ان کا جنتی لباس اتر جائے، جو پردہ اللہ رب العزت نے ڈالا ہوا ہے شرم گاہوں کے اوپر، اس پردے سے محروم ہو جائیں، بے حجاب ہو جائیں، بے ستر ہو جائیں۔ لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما، لیکن اس کو رنگ کیا دیا؟ اس کو کس طرح اس نے شوگر کوٹڈ کیا؟ کہتا ہے کہ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، کہ تم فرشتے بن جاؤ گے یا تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ اور آج بھی انسانوں کو اس بے شرمی اور بے حیائی کا جو سبق دیا جاتا ہے وہ یہ کہ میں اس زندگی کے اندر اس لیے آیا ہوا ہوں کہ میں نے زندگی کو انجوائے کرنا ہے، میں نے زندگی کے اندر خوشی حاصل کرنی ہے، مسرت اور شادمانی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اور اس کے لیے جو میرے جی میں آئے میں کرنے کے لیے آزاد ہوں، میرے لیے کوئی رکاوٹ اور کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے، جو میرا جی چاہتا ہے میں کروں۔ اور اللہ اکبر، کھانے کی لذت، پینے کی لذت، نشے کی لذت، جنسی لذت، شہوانی لذت، یہ لذتیں سمیٹنے کے لیے تو میرے پاس زندگی ہے، یہی تو میری زندگی کا مقصد ہے
کہ میں ان چیزوں کو سمیٹوں اور میں اس طرح کی زندگی گزاروں کہ عیش و عشرت کی میری زندگی ہو، اور اس کے لیے جو چیز رکاوٹ بنتی ہے ان ساری چیزوں کو میں معاشرے کے اندر اس طرح دور کر دوں کہ کوئی چیز جو ہے وہ میرے راستے میں رکاوٹ نہ بنے. مجھے دیکھنے کے لیے، مجھے سننے کے لیے، مجھے چھونے کے لیے، مجھے کسی کے قریب ہونے کے لیے، کسی کو قریب کرنے کے لیے، کسی کے ساتھ ملنے کے لیے، کسی کے ساتھ اکٹھے ہونے کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، تاکہ میری زندگی کے اندر پلیر ملے، مجھے لذت ملے، مجھے خوشی اور شادمانی ملے. اور اللہ اکبر، اس چیز کے پیچھے انسان کو لگا کر شیطان اور شیطان کے کارندے، شیطان کے ایجنٹ، یہ جو ننگی فلمیں بناتے ہیں، عریان سوشل میڈیا کے اوپر منظر پیش کرتے ہیں اور اس طرح کی چیزوں کو لوگوں کے اندر متعارف کرواتے ہیں. پہلے تو یہ فلمیں ہوتی تھی اور کسی ایسی جگہ کے اوپر جا کے لوگ دیکھتے تھے یا کوئی کتابیں ہوتی تھی، لیکن آج کل تو یہ موبائل کے اندر اور اس طرح کی چیزوں کے اندر ہر آدمی کی جیب میں ہے، اور ہر آدمی کے بیڈ روم میں ہے، اور اس کے باتھ روم میں ہے، اور ہر وقت اس کی اپروچ میں ہے اور اس کی رسائی میں ہے کہ جب چاہے ان چیزوں کو دیکھ لے. اور یہ چیزیں جو انسان دیکھتا ہے، اس کا انسان کی آنکھوں پر بھی اثر ہوتا ہے، انسان کے ذہن پر بھی اثر ہوتا ہے، اس کے دل پر بھی اثر ہوتا ہے. اور وہ جو شرم و حیا کا جذبہ ہے اور وہ جو شرم و حیا کا پاکیزہ وصف ہے، جو ایسا عالی شان وصف ہے کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اسلام کی پہچان ہے. لکل دین خلق وخلق الاسلام الحیا، وہ اسلام کی پہچان ہے کہ جس میں حیا ہے وہ مسلم ہے، اور جس میں حیا نہیں ہے وہ مسلم نہیں ہے. اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء والایمان قرنا جمیعا، کہ حیا اور ایمان یہ دونوں ایک ساتھ ہیں، یہ دونوں ایک ساتھ ہیں. قرنا جمیعا، دونوں اکٹھے ہیں. علماء نے لکھا کہ اس کا معنی ہے یہ لازم و ملزوم ہے. حیا ایمان کو لازم ہے اور ایمان کو حیا لازم ہے، یعنی ایمان کے ساتھ حیا ہونا چاہیے اور حیا کے ساتھ ایمان ہونا چاہیے. تو یہ حیا ایمان کے ساتھ اس کا تلازم ہے، یہ دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں. جب ایک اٹھتا ہے تو ساتھ دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے. تو جس کے مزاج میں، جس کی سرشت میں، جس کی طبیعت میں شرم و حیا نہیں ہے، وہ ایمان سے محروم ہو جاتا ہے، اور اس کا دین اسلام جو ہے اس کی پہچان ختم ہو جاتی ہے، اس کی ختم ہو جاتی ہے پہچان. اس لیے اللہ رب العزت نے اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے قرآن مجید میں. اللہ رب العزت نے فرمایا لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، کھلے عام بے حیائی کے کام نہ کرو، اور چھپ چھپا کے بھی بے حیائی کے کام نہ کرو. فحش کہتے ہیں ایسے کام کو جس کا کرنا انسان کے لیے شرمندگی کا باعث ہو، جس سے انسان کو آر محسوس ہو. اگر انسان جو ہے وہ صحیح انسانی جذبہ رکھتا ہے تو اس کا اظہار کرنا اور اس کو لوگوں کے سامنے لے کے آنا یہ انسان کو گوارا نہیں. انسان اس چیز سے گریز کرتا ہے، اس سے اجتناب کرتا ہے، اس سے پرہیز کرتا ہے. تو اس کو لوگوں کے سامنے کر دینا یہ فحش ہے. یہ بات بھی ہوتی ہے، یہ عمل بھی ہوتا ہے، یہ رویہ بھی ہوتا ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن لا يكون فاحشا یا فحاشا، مومن جو ہے وہ فحاشی کرنے والا نہیں ہوتا، فحش گوئی کرنے والا نہیں ہوتا، فحش کاری کرنے والا نہیں ہوتا، شرم و حیا والا ہوتا ہے. مومن کے اندر شرم و حیا کی صفت ہوتی ہے. تو لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. تو چیزوں کو دیکھنا، ایسے مناظر کو دیکھنا، ایسی صورتوں کو دیکھنا اور ایسے لٹریچر کو پڑھنا، ایسے مناظر کو دیکھنا، یہ انسان کو ایمان سے محروم کرتا ہے اور انسان کے اسلام کو بے پہچان بنا دیتا ہے. اس کی پہچان ختم ہو جاتی ہے، اس کی پہچان ختم ہو جاتی ہے.
اور شیطان کی یہ کوشش ہے. اس کی یہ کوشش کیوں ہے؟ اس کی کوشش یہ اس لیے ہے کہ وہ اس انسان کو جو اللہ رب العزت نے انسانیت کا شرف بخشا ہے، وہ اس شرف سے انسان کو محروم کرنا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ انسان یہ انسانی شرف سے محروم ہو جائے، یہ جانوروں کی سطح کے اوپر آ جائے، یہ اس طرح کی زندگی گزارے جس طرح کی جانوروں کی زندگی ہوتی ہے. جانوروں میں شرم تمادہ نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں ڈھور ڈنگر مال مویشی، یہ ان کے اندر یہ شرم و حیا کا جذبہ نہیں ہوتا کہ کون دیکھ رہا ہے، کون سن رہا ہے، کسی کا کیا رویہ ہوگا. وہ اس چیز سے بے پرواہ. جب ان کا جذبہ بھڑکتا ہے تو وہ اس جذبے کی تسکین کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور پھر انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اندھے ہو جاتے ہیں اس میں. وہ انسان کو بھی اسی سطح کے اوپر لے کے آنا چاہتا ہے اور انسان کے شرف انسانیت کو ختم کرنا چاہتا ہے. اور جب انسان کا شرف انسانیت ہی ختم ہو جائے تو پھر یہ انسان کیا، یہ تو دو ٹانگوں پہ چلنے والا جانور ہوا. یہ تو جانور ہوا. اور جانور اگر جانوروں کی طرح زندگی گزارتا ہے تو اس کو تو پیدا ہی ایسے کیا گیا ہے. لیکن جس کو اللہ نے عقل دی ہے، جس کو شعور دیا ہے، جس کو شرم و حیا کا اللہ رب العزت نے جذبہ دیا ہے، وہ ان چیزوں کو ضائع کر کے، پامال کر کے، ان چیزوں کو ختم کر کے، ان چیزوں کو نیست و نابود کر کے جانوروں کی سطح کے اوپر آ جاتا ہے تو وہ جانوروں سے گیا گزرا ہوتا ہے. اسی لیے شیطان کی یہ پوری کوشش ہے، یأمرکم بالسوء والفحشاء، وہ برائی اور بے حیائی کا تمہیں حکم دیتا ہے. اور اللہ رب العزت ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، وہ لوگوں پر بڑا مہربان ہے، لوگوں پر بڑی رحمت کرنے والا، بڑی رافت کرنے والا، لوگوں سے محبت کرنے والا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ انسان رہے، بلکہ صرف انسان ہی نہ رہے، یہ اسلام، ایمان، احسان کی منازل کو طے کرتے کرتے تزکیہ کے ساتھ اپنے آپ کو سنوارتے اور سدھارتے ہوئے یہ اعلیٰ ترین مقام پر پہنچ جائے، یہ جنت الماوا تک پہنچ جائے، یہ جنت الفردوس تک پہنچ جائے، یہ اللہ رب العزت کے مقربین میں شامل ہو جائے، اللہ رب العزت کے محبوبین میں شامل ہو جائے. اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں. انسان کو شیطان نیچے لے کے جانا چاہتا ہے اور اللہ رب العزت انسان کو اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں. اب یہ انسان کا اپنا انتخاب ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے دوستی کرتا ہے، اللہ رب العزت کی بات مانتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف آتا ہے، یا اپنے رب کو بھول کر اور اسے چھوڑ کر اپنے دشمن شیطان کے ہاتھ میں اپنی باغ ڈور دے دیتا ہے. اس لیے فرمایا شیطان کے قدموں پہ نہ چلنا، شیطان کی راہوں کو اختیار نہ کرنا. لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن جانو اور دشمنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس سے بچ کے رہو، اس کے وار سے بچو، اس کے وار سے بچو. تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے انسان کو جنت میں بھی لباس پہنایا تھا، جنت میں بھی لباس پہنایا تھا. جب وہ درخت کھایا انہوں نے تو وہ اس لباس سے فبدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، وہ لباس اتر گیا جو جنتی لباس تھا، اس سے محروم ہو گئے. اور جب انہیں شرمساری ہوئی کہ ہم تو ننگے ہو گئے، طفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، تو جنت کے پتوں کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو ڈھانپنا شروع کر دیا. انسان کے اندر یہ فطری جذبہ ہے کہ انسان بے شرمی کو پسند نہیں کرتا. انسان جو چیزیں جو چھپانے کی چیزیں ہیں، شرم کی جگہیں ہیں، انسان ان کو چھپانا چاہتا ہے. لیکن یہ شیطان کی پوری کوشش ہے کہ انسان کو شرم و حیا سے عاری کر دیا جائے اور یہ ان چیزوں کو نمایاں کرنے والا بنے، ان چیزوں کو نمایاں کرنے والا بنے. اس لیے یہ عریانی، یہ فحاشی، یہ بے لباسی فلموں کی شکل میں اور نعوذ باللہ ننگے اس طرح کے تعلقات کی ویڈیوز بنا کر وہ لوگوں کے اندر شائع کرنی، جس میں انسان جانوروں کی طرح جو ہے نا وہ جنسی درندہ بنا ہوا ہے. یہ شیطان کی کوشش ہے کہ ان چیزوں کو فروغ دے کر، ان چیزوں کو پھیلا کر
انسانوں کو انسانیت کے لبادے سے نکال دیا جائے، انسانیت کا جوہر ان کا ختم کر دیا جائے، انہیں جانور بنا دیا جائے، بلکہ جانوروں سے بھی نیچے کر دیا جائے۔ اور یہ انسان نعوذ باللہ ان جانوروں کی سطح کے اوپر آ جائے جو بہت ہی زیادہ بے غیرت اور بہت ہی زیادہ حریص ہیں کھانے اور پینے کے بھی اور جنسی تعلقات کے بھی، اور وہ دو جانور ہیں، ایک کتا اور دوسرا خنزیر۔ کتا اور خنزیر حریص بھی بہت زیادہ ہیں، ہر وقت اپنی تھوتنی کے ساتھ زمین کے اوپر سونگتے رہتے ہیں، اور جہاں کوئی چیز مل جائے جھپٹتے ہیں اس کے اوپر، اور کوئی دوسرا آ جائے تو اس کو قریب نہیں آنے دیتے۔ اور خنزیر کی بھی یہی عادت ہے کہ وہ گندگی کھاتا ہے اور حریص ہے، ہر وقت اپنی تھوتنی کو زمین پہ لگائے رکھتا ہے۔ اور اس معاملے کے اندر، جنسی تعلق کے معاملے کے اندر بھی وہ سب سے زیادہ بے غیرت ہے، ایک ایک مادہ کے پیچھے کتنے کتنے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کا مزاج بنانے والے اور کھاتے بھی ہیں، ان کا پیار بھی کتوں کے ساتھ ہے اور ان کی خوراک بھی خنزیر ہے۔ جب جس چیز سے پیار کرتے ہیں اس کا وصف آتا ہے، اس کا وصف انسان کے اندر آتا ہے، اور جس چیز کا گوشت کھاتے ہیں اس کی بھی خصوصیات انسان کے اندر آتی ہیں۔ وہ خنزیر کھاتے ہیں اور کتوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں اور انہیں اولاد سے بھی زیادہ عزیز رکھتے ہیں، اپنے ساتھ رکھتے ہیں، تو پھر کتوں والے اوصاف ہی ان کے اندر آنے، یہی چیز ان کے اندر آئے گی۔ اور ان کی یہ کوشش ہے کہ جیسے ہم ہیں ان مسلمانوں کو بھی ایسا ہی بنا دیا جائے، اور نام اس کا رکھا ہوا ہے ترقی، اس کا نام رکھا ہوا ہے کلچر، اس کا نام رکھا ہوا ہے فیشن، اس کا نام رکھا ہوا ہے الائٹمنٹ، یعنی روشن خیالی، انلائٹمنٹ، لوگوں کو روشن فکر کر دینا کہ ان کی فکر جو ہے وہ متنور ہو جائے۔ اور اسی لیے جب یہ دن آتا ہے جو ویلنٹائن ڈے کے نام سے مشہور دن ہے، اور اس دن میں ہماری یونیورسٹیوں کے اندر، ہمارے کالجوں کے اندر اور ہمارے سکولوں کے اندر لوگ جو ہے عید عاشقہ کے نام سے ویلنٹائن ڈے کو بناتے ہیں کہ یہ عاشقوں کی عید ہے، اور اپنے عشق کے پیغام دیتے پھرتے ہیں اور اپنی محبت کے کارڈ دیتے پھرتے ہیں اور وصول کرتے ہیں ایک دوسرے سے، اور اس میں کوئی شرم نہیں محسوس کرتے کہ میں کس کے ساتھ یہ اظہار کر رہا ہوں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی انسان کی اچیومنٹ ہے، اور اس انسان نے ایک بڑی آزادی حاصل کی ہے کہ وہ محبت کرنے میں آزاد ہے، جس کے ساتھ چاہے محبت کرے، جیسے چاہے محبت کا اظہار کرے، اس کے اندر وہ آزاد ہے۔ یہ چیز شیطانی فکر ہے، یہ شیطانی ہتھ کنڈا ہے، اور شیطان نے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے اس کو دنیا کے اندر عام کیا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک تو یہ حکم دیا کہ ان فواحش کے قریب نہ جاؤ۔ فواحش غیر محرم کے ساتھ کوئی ایسا تعلق رکھنا جس کے ساتھ اللہ رب العزت نے مرد اور عورت کے اندر آپس میں کشش رکھی ہوئی ہے، لیکن پھر اللہ نے اس کی حدود بھی مقرر کر دی ہے، اور اللہ رب العزت نے اس جائز تعلق کے لیے راستہ بھی متعین کر دیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ جو جائز رشتے ہیں اللہ رب العزت نے حدود بنائی ہوئی ہیں، ان حدود کے اندر رہ کر انسان شادی کر لے، انسان نکاح کر لے، اور شادی شدہ ہو کر انسان اپنی زندگی کے اندر راحت اور سکون پہنچائے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تمہارے سکون اور راحت کے لیے اللہ نے بیویاں بنائی ہوئی ہیں، اپنے آپ کو محدود کر کے انسان وہاں رہے، لیکن انسان آوارگی کا شکار ہو اور وہ بے لگام ہو کر لوگوں کی طرف پیغام بھیجے کہ میرے ساتھ محبت کرو اور میں تمہارے ساتھ محبت کرنا چاہتا ہوں، اور پھر یہ محبت آپس کے سلام پیام سے آگے بڑھ کر بیٹھکوں اور مجلسوں تک پہنچتی ہے، اور بیٹھکوں اور مجلسوں سے بڑھ کر پھر اور اس سے بھی آگے جاتی ہے اور آگے جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہی بات ہوتی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العین تزنی وان الاذن تزنی، آنکھیں بھی بدکاری کرتی ہیں، کان بھی بدکاری کرتے ہیں، زبان بھی بدکاری کرتی ہے اور ہاتھ بھی بدکاری کرتے ہیں۔ یہ آنکھیں دیکھتی ہیں، کان سنتے ہیں، زبان بولتی ہے اور ہاتھ ایک دوسرے کو چھوتے ہیں، اور پھر آخری مرحلہ آ جاتا ہے جو ان ساری چیزوں کی تصدیق کر کے انسان کو غلاظت اور گندگی کے قہر مذلت پہ ڈال دیتا ہے۔
اسلام نے یہ ساری چیزیں حرام کی ہیں، اس لیے کہا یغضوا من ابصارہم، اہل ایمان کو بھی کہیں کہ نگاہیں نیچی رکھیں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اور اسی طرح قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، مومن عورتوں سے بھی کہیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اور عورتوں کو یہ کہا کہ وہ حشمت، عزت اور حیا اور شرم کا پیکر بن کر، عفت بآب بن کر، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر اپنی اوڑھنیاں ڈال کے رکھا کریں، بے حجاب ہو کے نہ نکلا کریں، ولا یبدین زینتہن، اپنی زینت کو نمایاں نہ کیا کریں، اپنے زینت اور جو جسم کے مفاتن ہیں جو لوگوں کے لیے کشش کا باعث بنتے ہیں ان کو ظاہر نہ کیا کریں، انہیں ظاہر نہ کریں۔ ہاں اپنے گھر میں ماں باپ کے سامنے، بہن بھائیوں کے سامنے، عزیزوں کے سامنے، اپنے شوہر کے سامنے، اپنے سسر کے سامنے ٹھیک ہے، وہ اس طرح آ سکتی ہے کہ اس نے لباس نہ پہنا ہو اس طرح کا کہ جو پورے جسم کو ڈھانپ رہا ہے، سادہ لباس پہنا ہوا ہو جو عام گھروں میں خواتین پہنتی ہیں، لیکن اس میں بھی شرم و حیا ہونا چاہیے، اس میں بھی دوپٹہ ہونا چاہیے، چادر ہونی چاہیے، اور انسان کا سینہ ڈھکا ہوا ہو، اور انسان کے جسم کے وہ حصے جن کے اندر کشش رکھی ہوئی ہے اللہ رب العزت نے ایک دوسرے کے لیے، ان کو چھپا کے رکھنا چاہیے، شرم و حیا کے ساتھ رہنا چاہیے گھر کے اندر۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا حکم دیا ہے، سورۃ النور کی ساری تعلیمات ہی یہ ہیں۔ اور پھر اس کے باوجود بھی اگر اللہ رب العزت نے یہ احکام دیے ہیں، نگاہوں کو نیچے رکھنا اور شرم و حیا کو قائم رکھنا، اور انسان جو ہے وہ شادی کر کے اپنے آپ کو پاک رکھے، اپنے آپ کو عفت مآب رکھے، اس کے باوجود اگر معاشرے کے اندر بدکاری ہوتی ہے تو اللہ رب العزت نے اس کی سزا مقرر کی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور میں فرمایا کہ زانیوں کی سزا ہے، اگر کوئی آدمی بدکاری کرتا ہے، اگر کوئی آدمی غلط کام کرتا ہے تو اس کی سزا اللہ رب العزت نے رکھی ہوئی ہے۔ اور آج اس طرح کے قوانین بنائے جاتے ہیں کہ جی یہ اگر مرضی کے ساتھ لوگ کر لیتے ہیں تو کسی کو مداخلت کرنے کی اجازت نہیں، شریعت کے قوانین کا انکار کیا جا رہا ہے، اور شریعت کی حدود کا انکار کیا جا رہا ہے، لوگوں کے لیے برائیوں کے راستے آسان کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں صحیح دین کے اوپر قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، یعنی کھلم کھلا انسان گناہ کا ارتکاب کرے اسے بھی چھوڑ دو، اور چھپ چھپا کے بستر کے اندر، بیڈ روم کے اندر، باتھ روم کے اندر جا کے کوئی اس طرح کا کام کرنا یہ بھی چھوڑ دو، اس سے بھی باز آ جاؤ، اس سے بھی رک جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس وقت اللہ اکبر لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت تو انسان گناہ سے اجتناب کرے، اس لیے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، اور جس وقت وہ سمجھتا ہے کہ لوگ نہیں دیکھ رہے اس وقت گناہ کے اوپر دلیر ہو جائے تو کیا اسے اس بات کا احساس نہیں ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ رب العزت سے تو کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم، اگر تین لوگ مل کے آپس میں بات کرتے ہیں تو وہاں چوتھے اللہ ہوتے ہیں، اپنے علم کے ساتھ، اپنی قدرت کے ساتھ، اپنی قوت قاہرہ کے ساتھ اللہ رب العزت وہاں موجود ہوتا ہے۔ انسان اللہ اکبر برائی کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، اللہ رب العزت اس بات پہ قادر ہے کہ اس کو شل کر دے، اس کو مفلوج کر دے، وہی اس کو بے جان کر دے۔ اور ایسا ہوتا ہے۔ شاید آپ لوگوں کو یاد ہو جو 2005 کا زلزلہ آیا تھا، اس وقت جن لوگوں نے ریسکیو کیا تھا جا کے، انہوں نے ایسے مناظر دیکھے کہ لوگ اس حالت کے اندر تھے ہوٹلوں کے اندر کہ انسان ان کو زبان پہ نہیں لا سکتا، ایسی حالت میں موت آ گئی، اور ایسی حالت میں زلزلے نے پکڑ لیا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اس طرح کی جو تنبیہات آتی ہیں، جس طرح کا خطر خوفناک زلزلہ ترکیہ میں آیا ہے، شام میں آیا ہے، 28,000 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اس کے اندر لقمہ جن بن گئے، موت کا شکار ہو گئے، اور کس حالت میں کوئی چلا گیا ہے، کوئی پتہ ہے کسی کو کس حالت میں گیا ہے۔ اللہ رب العزت جو گئے ہیں ان کو معاف فرمائے، ہماری دعا یہی ہے۔ لیکن اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے انسان، اللہ دیکھ رہا ہے، اس لیے انسان کو برائی کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ اور لباس حشمت والا ہونا چاہیے، کھلا لباس ہونا چاہیے جس سے جسم کے ابھار اور اتار چڑھاؤ نظر نہ آئے، اور چہرے کے اوپر بھی
پردہ رکھنا چاہیے جب انسان باہر نکلے. ٹھیک ہے گھر کے اندر تو انسان چہرہ کھول سکتا ہے، لیکن باہر نکلے تو خواتین کو چاہیے کہ وہ پردہ کرے. اور ہماری شادیوں میں اور ہماری خوشیوں میں اور ہماری تقریبات میں عورتیں بہت زیادہ زیب و زینت، آرائش اور زیبائش کا اہتمام کر کے، اور بڑی اچھے گھروں کی خواتین جو عام طور پر پردہ دار ہوتی ہیں، باحجاب ہوتی ہیں، لیکن شادی کے موقع پر وہ سارا کچھ ختم کر کے بے حجاب لوگوں کے سامنے آتی ہیں. اور پھر آہستہ آہستہ آج کل تو مجلسیں بھی ساری مخلوط ہو گئی ہیں. شادی کے اجتماعات جو ہیں وہ اس طرح کے ہو گئے کہ کمبائن ہو گئے ہیں، مرد عورتیں اکٹھے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. چلو اکٹھے نہیں ہوتے تو آمنے سامنے بیٹھے ہوئے، پردہ اور حجاب درمیان میں نہیں ہوتا. یہ ساری صورتحال ایسی ہے جو بے حیائی کی طرف لے کے جاتی ہے. اس سے حیا کو فروغ نہیں ملتا، اس سے بے حیائی کو فروغ ملتا ہے. اور جب انسان کے اندر شرم و حیا نہ رہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی. نبیوں کی جو تلقین تھی، جو ان کی نصیحت و وصیت تھی، وہ جو نبیوں نے بتایا تھا، اس میں سے جو چیز لوگوں کے اندر باقی رہی اور آگے چلتی رہی وہ یہ تھی کہ اگر انسان کی شرم و حیا ختم ہو جائے تو پھر انسان کچھ بھی کر سکتا ہے. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. اگر شرم نہیں ہے تو پھر کسی چیز کا بھی تم سے استبعاد نہیں ہے، جو بھی تمہارا جی چاہے گا تم کر سکتے ہو. غلط سے غلط اور برے سے برا انسان کم کر سکتا ہے. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا جو ہے ان الحیا لا یاتی الا بخیر. حیا یہ خیر لانے والی چیز ہے، یہ ایسی چیز ہے جس سے انسان کے اندر خیر اور بھلائی اور بہتری آتی ہے. تو شریعت نے ان فواحش اور منکرات سے منع کیا ہے اور بے حیائی سے روکا ہے. بد زبان بھی نہیں انسان کو ہونا چاہیے. لا یکون فاحشا ولا متفاحشا. نہ تو اس کو بے تکلفی سے ایسا ہونا چاہیے اور نہ تکلفاً انسان کو بے حیائی والا کام کرنا چاہیے، بلکہ انسان کو شرم و حیا والا ہونا چاہیے. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کان اشد حیاء من البکر العذراء فی بیتہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کنواری شرم و حیا والی بیٹی ہے اس سے بھی بڑھ کر شرم و حیا والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ ایسا وصف ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا بھی وصف ہے. ان اللہ حی کریم. اللہ رب العزت شرم و حیا والے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت بھی اپنے بندوں سے یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اندر بھی شرم و حیا ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ الاعراف کے اندر یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے یواری سوآتکم وریشا، جو تمہاری شرمگاہوں کو اور تمہارے پردے کی جگہوں کو چھپاتا بھی ہے اور تمہارے لیے زینت بھی ہے. یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر. اور تقوی کا لباس یہ بہترین لباس ہے. اصل لباس انسان کا تقوی ہے کہ انسان نے تقوی کی چادر اوڑھی ہوئی ہو. تقوی خدا خوفی ہے، تقوی اللہ کی فرما برداری ہے. تقوی ہر وقت اس چیز کا استحضار اور اس چیز کا شعور ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ سے دور نہیں ہوں. اللہ رب العزت کی نگاہ میں میرا سب کچھ ہے، میرا اندر بھی اس کی نگاہ میں ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اگر انسان کلکھی آنکھوں سے چھپا کر کسی کے آنکھ سے اشارہ کرتا ہے یا کسی جگہ پہ نظر ڈالتا ہے تو یہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے. اور انسان کے دل میں جو بات آتی ہے اور جو خیال گزرتا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے. وما تخفی الصدور. اس لیے اللہ رب العزت سے شرم کرنی چاہیے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا کر بات ختم کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا. اے مسلمانوں، اللہ سے شرم کرو جیسے شرم کرنے کا حق ہے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ والحمدللہ نستحی من اللہ. ہم تو اللہ سے شرم کرتے ہیں، ہم اللہ کا خیال رکھتے ہیں، لحاظ رکھتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس لیے ہم کوئی ایسا کام نہیں کرتے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت سے شرم و حیا کا حق ادا کرنے کا معنی یہ ہے ان تحفظ الرأس وما وعا، کہ جو تو سنتا ہے، جو تیرے علم میں آتا ہے، جو بات تیرے تک پہنچتی ہے، تو اس کی حفاظت کرے، پھر اس کو اپنے عمل میں لے کے آئے. ان تحفظ الرأس وما وعا وان تحفظ البطن وما حوا.
اور تو اپنے پیٹ کی اور جو پیٹ کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں ان کی حفاظت کرے۔ پیٹ کے ساتھ جڑی ہوئی چیز، اللہ اکبر، انسان کے جو اعضاء ہیں جنسی، ان کا انسان کے پیٹ کے ساتھ تعلق ہے، ان کے مراکز پیٹ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو اس پیٹ کے ساتھ جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں ان کی حفاظت کرے تو، ان تحفظ البطن وما حوا، اور ان تذکر الموت والبلا، اور تو ہمیشہ اس بات کو یاد رکھے کہ میں نے مرنا ہے، اور یہ میرا حسن، یہ میری جوانی، اور یہ میری کشش، اور یہ میری جھلک، اور یہ میری پھبن، یہ ساری چیزیں مٹی میں گیا کے مل جانے والی ہیں، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، جس کی وجہ سے انسان اتنا بنا پھرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ مجھے دیکھتے ہیں، اور کوئی یہ سمجھتی ہے کہ لوگ میرے اوپر مرتے ہیں۔ ان تذکر الموت والبلا، تو مٹی ہو جانے کو، بوسیدہ ہو جانے کو، تیری ہڈیاں گل جائیں گی، اس بات کو یاد رکھے اور موت کو یاد رکھے، میں نے مر جانا۔ اللہ اکبر۔ ومن اراد الآخرۃ ترک زینت الدنیا، اور جو آخرت کو مطلوب بناتا ہے، آخرت کا طلبگار بنتا ہے کہ میری آخرت کامیابی والی بن جائے، میری آخرت سرخ روئی والی بن جائے، میری آخرت اچھی ہو جائے، وہ اس دنیا کی زیب و زینت چھوڑ دیتا ہے۔ جو جائز اور حلال زیب و زینت ہے اس کی تو اس میں بھی رغبت نہیں ہوتی، چاہے جائے کہ انسان جائز اور حلال سے آگے بڑھ کر حرام زینت کا ارتکاب کرے، اس طرح کا لباس پہنے، اس طرح کے فیشن کرے اور اس طرح کا میک اپ کرے جو انسان کی شکل ہی بگاڑ دے۔ ترک زینت الدنیا من فعل ذالک، جو یہ کام کرے فقد استحیا من اللہ حق الحیا، اس نے اللہ سے شرم کی جیسے شرم کرنی چاہیے، اس نے اللہ سے شرم کی جیسے اللہ رب العزت سے شرم کرنی چاہیے۔ تو حیا جو ہے یہ اسلام کا وصف ہے اور یہ ایمان کا لازم اور ملزوم دونوں۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اور بس دو تین باتیں میں اور عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرم و حیا کو قائم رکھنے کے لیے اور بے حیائی اور فحاشی اور منکرات کو روکنے کے لیے جو راستہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ نگاہوں کو نیچا رکھیں، گھروں میں بغیر اجازت کے نہ جائیں، اجازت لے کے جائیں، اجازت کے بغیر قبروں میں نہیں جانا چاہیے، اجازت کے بغیر گھر میں نہیں جانا چاہیے۔ اپنے گھروں کے اندر بھی اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ بچوں کو اس بات کی تلقین کی جائے کہ کمرے میں آنا ہے، ماں باپ کے کمرے میں آنا ہے تو اجازت لے کے آئے، اجازت لے کے آئے۔ خاص طور پر رات کا وقت ہوتا ہے، دوپہر کا وقت ہوتا ہے، عشاء کے بعد کا وقت ہوتا ہے، فجر سے پہلے کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت میں اجازت کے بغیر نہیں جانا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو لباس بھی شرم و حیا والا پہننا چاہیے، ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے جس سے انسان کے جسم کے ایسے اعضاء جو ہیں وہ ظاہر ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی شرم و حیا والے تھے، تو انسان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس شرم و حیا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اور وہ ہے کہ شادیوں کو آسان کیا جائے، شادی جلدی کی جائے، شادی کو آسان کیا جائے۔ جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں اس عمل کو آسان بنایا گیا تھا اور جتنی لوگوں نے اس کے اندر مشکلات پیدا کی ہوئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ذریعے اس میں آسانیاں پیدا کی۔ ہم نے ان ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھا ہوا ہے اور اس کو مشکل سے مشکل بنا دیا، مشکل سے مشکل بنا دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، جو غیر شادی شدہ ہیں ان کی شادیاں کر دیں، طلاق ہو جائے اس کے بعد بھی شادی کر دیں، بیوگی آ جائے تو اس کے بعد بھی شادی کر دیں۔ اور شادیاں جو ہیں یہ اس بات سے مؤخر کر دینا، لیٹ کیے جانا کہ روزگار مل جائے، کوئی اس طرح کا سلسلہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر ان کے پاس پیسہ روپیہ نہیں ہے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ جب شادی ہو جائے گی تو کام کریں گے، اللہ تعالیٰ برکت دے دے گا۔ اس لیے شادیاں آسانی کے ساتھ کرنی چاہیے اور جلدی کرنی چاہیے، اور بغیر شادی کے جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ایسے بیٹھے نہیں رہنے دینا چاہیے، ان کو شادیاں کر کے آباد کر دینا چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ کسی کے اوپر الزام نہیں لگانا چاہیے ایسے ہی بے بنیاد
کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگا دیا جائے کہ یہ بدکار ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ ویسا ہے، اور جو ایسا کرتا ہے بہت بڑا جرم کرتا ہے، بہت بڑا گناہ کرتا ہے، شریعت نے اس کی سزا رکھی ہوئی ہے۔ اور جو لوگ مسلمانوں کے اندر اس طرح کے کام بدنام کر کے لوگوں کو گالیاں دے کر اور لوگوں کے اندر اس طرح کی چیزوں کو پھیلا کر یہ ویڈیوز اور یہ اس طرح کی جو مناظر ہیں ان کو پھیلا کر ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو ان بری چیزوں کو مسلمانوں کے اندر پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی عذاب ہے۔ یہ ایسا عمل ہے جب انسانوں کے اندر پھیل جاتا ہے تو عذاب آ کے رہتا ہے، اللہ کے عذاب آتے ہیں اس کی وجہ سے۔ تو اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرم و حیا والا بنائے، عفت مآب بنائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں پاک بازی کی زندگی بسر کروں اور وہ شادی کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العزت اس کی مدد فرماتے ہیں، اس کی مدد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ تو شادی کے عمل کو آسان کرنا چاہیے، پردے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور گھروں کے اندر اس بات کی تلقین کرنی چاہیے، بیٹیوں کو بھی، بیٹوں کو بھی، بڑوں کو بھی، چھوٹوں کو بھی، جوانوں کو بھی، سب کو، کہ وہ شرم و حیا والا رویہ اختیار کریں اور شرم و حیا والے طریقوں کے مطابق گھروں کے اندر رہا کریں۔ جب ہم اس چیز کا لحاظ نہیں کرتے، انہیں اجازت دیتے ہیں کہ ٹائٹ قسم کے لباس پہن لیں، ٹائٹ قسم کی ٹراؤزر اور شرٹیں اور پینٹیں وغیرہ اس طرح کی پہن کر پھرتے ہیں، تو پھر خرابیاں ہوتی ہیں، اور ایسی ایسی خرابیاں ہوتی ہیں کہ سچی بات ہے انسان زبان پر نہیں لا سکتا۔ یہ کیسز ہم سنتے تھے یورپ میں ایسے ہوتا ہے، یورپ میں ایسے ہوتا ہے۔ میرے دوست ڈاکٹر امریکہ میں تھے، وہ کہنے لگے ہمارے پاس ایسے کیس آتے ہیں کہ گھر کے اندر باپ کی ہوس کا معصوم بچی، 5 سال کی بچی، 4 سال کی بچی باپ کی شیطنت کا شکار بنا، اس درندے نے اس کے اوپر حملہ کر دیا، بیٹیوں کے ساتھ زیادتی، بہنوں کے ساتھ زیادتی وہاں سنتے تھے۔ اور اس بے حیائی کے پھیلنے کا نتیجہ ہے کہ اب اس طرح کے کیسز یہاں بھی ہو رہے ہیں، ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، اس طرح کے حالات آتے ہیں کہ جو یہ ایسا ہو گیا جی ایسا ہو گیا، اب کیا کیا جائے۔ اس لیے اس بے حیائی کو روکنا اور اس کے آگے بند باندھنا یہ بہت ضروری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اپنے گھروں سے شروع کریں، اپنے آپ سے شروع کریں، اپنے محلے سے شروع کریں، اپنی برادری سے شروع کریں، اپنے خاندان سے شروع کریں، اور معاشرے کے اندر بھی اس چیز کا شعور پیدا کریں اور لوگوں کے اندر اس کے لیے آگاہی پیدا کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پہ کامیاب فرمائے اور ہمیں اللہ رب العزت شرم و حیا والا بنائے۔ یہ اللہ رب العزت کو بہت محبوب وصف ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا ذاتی وصف ہے۔ ان اللہ حی کریم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت حی کریم ہے، اور حیا جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس سے ایک تو انسان بری چیز اور ایسی چیز جس سے انسان کی مذمت ہوگی اور اس کو ملامت کی جائے گی اس کے کرنے سے باز رہتا ہے۔ تو اسی طرح حیا کا ایک یہ معنی بھی ہوتا ہے کہ جس کا جو حق بنتا ہے انسان اس حق کو ادا کرنے والا ہو اور اس حق کو روک کر بے شرمی کا مظاہرہ نہ کرے۔ ایک تو بری چیز اور قابل مذمت چیز سے رکنے کا نام حیا ہے، اور دوسرا حقدار کے حق کو روکنے کا نام، حقدار کے حق کو ادا کرنے کا نام حیا ہے، کہ حقدار کا حق ادا کر دیا جائے اور اس کے حق کو روکا جائے، تو یہ بھی بے حیائی ہے۔ اس لیے انسان کو ان دونوں قسم کی بے حیائی سے بچنا چاہیے، شرم و حیا کا پیکر بننا چاہیے اور بری چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، اور جس کا جو حق بنتا ہے اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کا حق، اللہ کے رسول کا حق، دین کا حق، علماء کا حق، ماں باپ کا حق، رشتہ داروں کا حق اور عام مسلمانوں کا حق یہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ حیا کے وصف کا اللہ رب العزت نے لازمہ بنایا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس وصف کے ساتھ متصف فرمائے اور اس کے ساتھ ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ کامل فرما دے، اور ہمارے دین کی پہچان یہ حیا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ایسا مسلم بنائے جن کی زندگی شرم و حیا والی ہو۔ میں شکر گزار ہوں اپنے محترم بھائی صاحب کا، ماشاءاللہ ان کی بڑی سرگرمیاں ہیں، دعوتی، اصلاحی، تبلیغی، تربیتی،
اللہ ان میں برکت فرمائے، اور ان کے رفقا اور ان کے معاونین جو ان کے ساتھ ماشاءاللہ اس مشن میں لگے ہوئے ہیں، یہ اصلاح کا مشن، یہ دعوت کا مشن، یہ اللہ کے کلمے کو اونچا کرنے کا مشن، یہ دین کو پھیلانے کا اور دین کو زندہ کرنے کا مشن بڑا ہی مبارک اور بہت ہی مستحسن اور بڑا عالی شان مشن ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اور آپ کا یہاں آنا اور بیٹھنا اور سننا میرے جیسے طالب علم کی ایسی گفتگو جو کہ دلچسپی کا باعث نہیں ہوتی، تو اللہ رب العزت اس میں برکت فرمائے اور قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک اللہم و اتوب الیک۔